السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے کہ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے۔ کیوں پابندی لگائی؟ کیا وجہ ہے پابندی لگانے کے پیچھے؟ آج اسی مسئلے پر ہم بات کریں گے، اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور ان الزامات کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تبلیغی جماعت کے شاہی فرمان کو لے کر سعودی عرب کی مختلف مساجد کے خطبات یعنی بیانات سننے کا اتفاق ہوا۔ ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر کر دینا میں آپ حضرات کے لیے ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو بھی یہ پتہ چلے کہ جماعت کے سلسلے میں کون کون سی باتیں کہی یا کہلوائی گئی ہیں۔ مثلا ایک خطیب خطبہ پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت مشرک ہے، تبلیغی جماعت قبروں کی عبادت کی طرف بلاتی ہے اور بزرگان دین کی قبروں کی طرف بلاتی ہے اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ کرتی ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ دونوں صفتیں تبلیغی جماعت میں نہیں پائی جاتی۔ تبلیغی جماعت دیوبندی ہے اور دیوبندی مسلک کے نزدیک بھی قبر پرستی کرنا، قبر کی پوجا کرنا، قبر کی عبادت کرنا، قبر پر سجدہ کرنا شرک عظیم ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے کریٹر ہیں، تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، اور حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان چار بڑے علماء کے خلاف سعودی عوام میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ چار بڑے علماء جاہل تھے اور قبر پرست تھے۔ استغفر اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چار علماء اپنے وقت کے بڑے علماءوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اور چوتھی بات، ایک خطیب نے کہی کہ تبلیغی جماعت دہشت گرد کی داعی ہے، یعنی دہشت گرد کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تو الزام ہے ان خطبات کے اندر کہلوائی گئی باتوں کے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کام کس طریقے سے کرتی ہے، کیا اصول اور آداب ہوتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت میں سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ تشکیل ہوتی ہے، یعنی افراد کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ جب 8 یا 10 لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں کوئی سا رخ دیا جاتا ہے کسی گاؤں یا محلے کا۔ وہ اس گاؤں یا محلے میں جا کر مسجد کے اندر قیام کرتی ہے اور مسجد میں قیام کرنے کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس جاتی ہے اور ایک ایک لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یعنی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تبلیغی جماعت کسی ہندو بھائی کے پاس نہیں جاتی، وہ صرف مسلمانوں کے اوپر فوکس کرتی ہے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتی ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے، اور جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر رکھے ہیں وہ انعام ان لوگوں کو بتا کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ابھارتی ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے اور زندگی جینے کا ہر ڈھنگ اور طور طریقہ سکھاتی ہے، تاکہ لوگ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور کامیابی بتاتے ہیں کہ دنیا کی جو کامیابی ہے اور جو آخرت کی کامیابی ہے وہ دونوں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دین میں ہے۔ تو تبلیغی جماعت کچھ اس طریقے سے کام کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو صحیح بات معلوم ہو سکے اور وہ سمجھ سکیں کہ کیا الزام لگائے گئے ہیں اور کیوں پابندی لگائی گئی ہے۔ اس مسئلے کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا اظہار ضرور کریں۔